بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا، یہ سارا نظام بنایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی حکمتیں، بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بغیر کسی تحقیق میں پڑھے، بغیر کسی حجت میں پڑھے منوعاً قبول کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ روز محشر سب کیسے زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا تخت کیسا ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی گہرائی میں نہ جایا جائے، نہ ہی جایا جا سکتا ہے۔ انبیاء کے معجزات بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ آج ہم جس عقل سے بالاتر واقعے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کے بارے میں پڑھ کر دماغ میں خیال ضرور آتا ہے کہ یہ ایسے کیسے ہوا ہوگا، مگر پھر وہی بات کہ میرے رب کے کام وہ جانے، ہمارا کام تو اس پر یقین کرنا ہے۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ معراج کے واقعے کے بارے میں مختلف مورخین کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27ویں رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس واقعے کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی قریب ترین فرشتے کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا، اور یہ کہ اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکیاں ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھی، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی کمی کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید کمی کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔
اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنا فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، غرض یہ کہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے گئے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائی گئی۔ تیسرا، اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کے چھٹکارا مل جائے گا، البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے، کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیز کیسی ہے؟ یعنی اس کے ستون، دروازے اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا، لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا تھا۔ اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی پوچھتے تھے میں ان کا سب کا جواب دیتا رہا۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح طریقے پر روشن فرما دیا، میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جو نشانیاں پوچھ رہے تھے وہ میں انہیں بتاتا رہا۔ جب آپ نے بیت المقدس کی علامت سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے، کہنے لگے، اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں صحیح بیان دیا۔ اس اہم اور عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گنہگاروں کے حالات بھی دکھائے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے سے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ اونٹ و بیل کی طرح چڑھتے ہیں اور کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟
جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ سب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں جو حلال ہیں اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان میں جب کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک میں ایک ایسی نہر پر ہوں جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتی کے خبے ہیں جو بیچ میں سے خالی ہیں، یعنی پورا خبہ ایک موتی کا ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے جو غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں جو مٹی ہے جس کی سطح پر پانی ہے وہ خوب تیز خوشبو والا مشک ہے۔ واقعہ معراج سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔